حي على الفلاح. مغرب میں حضرت نے کون سی قوم دیکھی اللہ عالم؟ جب قرآن کہتے ہیں قومن، ایک قوم دیکھی، بس کون تھی اللہ عالم؟ یہ تمہاری مرضی ہے کہ اب بناتے رہو کسے جھوٹے۔ جب قرآن نہ نام لے تو ہم کون ہیں بیان کرنے والے؟ قرآن نے بتا دیا قومن لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تمہیں ان کے ڈھونڈنے میں مجھے بتاؤ فائدہ کیا ہے؟ ایک مجھے بتا دو کہ بھئی اگر آپ کو یاجوج ماجوج مل جائیں تو یہ فائدہ، جب مل جائیں گے نا تمہیں کھا جائیں گے تو بچوں کے بھی نہیں۔ وہ تو ایسی بلا ہے کہ جب وہ نکلیں گے نا من کل حدب ینسلون، وہ دریاؤں کے دریا پانی پی جائیں گے، معلوم ہوگا یہاں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ میری فیکٹری سے مسجد دور ہے، اپنی فیکٹری میں مسجد بنا لو یار، فیکٹری کے پیسے ہیں، تمہیں ایک چھوٹی سی جگہ دیوار دے کے مسجد بنانے کے نہیں ہیں۔ کیا مشکل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی دیوار کا احاطہ دے تو مصلی بنا لو تاکہ جب توڑنا پڑے تو توڑ دینا۔ تہجد اور اشراق اور اوابین کے نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر اتنے کمزور ہو کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بغیر عذر کے نہیں، ورنہ اجر القائد نصف اجر القائم، بیٹھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ سنت بھی کھڑے ہو کے پڑھیں، فرض بھی کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اصلی دودھ 50 روپے پانی ڈال کے نہ بیچا کریں، حرام ہے، وہ پیسے بھی حرام ہوں گے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو آپ اس کو مارنے کے لیے لا حول پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز میں دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، چونکہ تمہارا خیال جب نماز میں نہیں ہوگا، ورنہ آپ اللہ کے قرآن میں خیال رکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، پھر کبھی خیال ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ میرے بیٹے کو نکسیر آتی ہے، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اصل میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی ENT ڈاکٹر، یعنی ناک کان گلے کے جو ڈاکٹر، کسی بڑے ڈاکٹر، عام عطائی نہیں، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو اندر ٹیشو ہوتے ہیں ناک میں، وہ لیدر کے ساتھ ٹیشو جلا دے گا، پھر نکسیر بھی آئے گی۔ نمازی کے آگے چپل وغیرہ رکھی ہو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن چپل آگے رکھنا بالکل ناجائز ہے۔ تم جوتی کو سجدہ کرتے ہو، سب آئیں گے اپنے آگے رکھ لیں گے، یا جو بہت چالاک ہیں وہ دوسرے کے آگے رکھ لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جوتا جو ہے اپنے دائیں پاؤں طرف رکھو، اگر دائیں طرف بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو، اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں کے آگے رکھو۔ رواج آج کل تھیلے بنے ہوئے ہیں کہ بس آگے ٹھک اسی کو سجدہ کریں، اسی لیے تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی نا، نماز ہے ہی نہیں۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، انہوں نے کہا اب تو رسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس پتہ چلتا ان کو کوئی نہیں کہ اکبر کا معنی کیا ہے، ان کو سمجھ گئے۔ وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو عقل و فکر سے باورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ شفا۔ ہمارے کیا سجدے ہیں؟ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ جو زمین و سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ جب میں مکے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا تو زمین سے آواز آنے لگی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، دنیا کے دکھالے کے سجدے کر کے مجھے بھی خراب کرنے کے لیے آ گئے ہو کہ میں حاجی اور میں حاجی اور میں عمرے والا اور میں عمرے تو اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو طواف کعبہ کردن، میں نے جب طواف شروع کیا تو طواف کعبہ کے دوران میں کعبے سے ندا آئی کہ میرے آج تم طواف کے لیے آ گئے ہو، بیرون در چکر دی کہ درون کعبہ آئی،
باہر تم کیا منہ کالا کرتے رہے ہو کہ آج اندر بھی آ گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارا تو وہ حال ہے، ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کو بوسہ دیں۔ جن ہونٹوں نے ساری زندگی گندگی استعمال کی ہو، شراب کھایا ہو، سود پیا ہو، سگریٹ پی ہو، نسوار رکھی ہو، غیر عورتوں کو بوسے دیے ہوں، وہ حجر اسود کو جی میں نے بوسہ دیا، توبہ کرو، پھر گناہوں سے توبہ کر کے بوسہ دو۔ بس ایک رواج ہے، رسم ہے، چلا آ رہا ہے۔ نہ ہمارے بس دعا یہ کریں کہ ہم جو آ گئے ہیں بگڑے تگڑے تیرے بندے ہیں، بس قبول فرما، ورنہ شریعت کی نظر میں یا عقل کی نظر میں یا نقل کی نظر میں نہ ہمارا حج قبول ہے نہ ہمارے عمرے قبول۔ ایک ہے رحمت، رحمت کا تو کوئی ٹھکانے نہیں نا، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی لیے جب ابلیس لعین نے بدبخت نے کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے۔ اب دیکھو شیطان کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، وہ یار ڈرتے کیوں ہو، کہہ دو، کوئی پھانسی تو نہیں لگا دیں گے۔ ان کو سمجھاؤ، ان اللہ والوں کی کبھی بد دعا لگ گئی نا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ سارے خالی نہیں ہیں مولوی، ان میں کوئی اللہ والا بھی چھپا پڑا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اگر جنگل سے گزرو گما مبر کے بے شک خالیس، یہ نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کوئی شیر بھی چھپا ہوا ہو۔ تو اب جناب دیکھیں ابلیس کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، پیر صاحب کی؟ پیر کی نہیں کھائی، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے سائیں کے آستان کی قسم ہے، مجھے پیر سائیں کے روزے کی، شرک ہے، شرک، آدمی کافر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھائے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جی میں بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے جی آنکھوں کی قسم کھاتا ہوں، میں جی اپنے رزق کے اڈے کی، کفر ہے، کفر، شرک، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، توبہ کرو، پہلے قسم کھایا نہ کرو، اگر مجبوری ہو تو پھر اللہ کی قسم۔ اب دیکھو ابلیس ہے، لعین ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ قسم اسی کی شان ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، انہوں نے کہا میرا مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، سب کو جہنمی بناؤں گا۔ اللہ کا جلال بھی آیا، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، بدبخت جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے میں بھی رحمت کرتا رہوں گا۔ آج دل سے بیٹھے ہو معافی مانگ لو، استغفر اللہ، لیکن